یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ، رمضان کے روزے رکھنے کا انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، اخلاص کے ساتھ نمازیں ادا کرے، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، فرمایا پہلا فائدہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو مومن مسلمان کو ہوتا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا شاید کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پہلا فائدہ تمہیں اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آئیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دوسرا فائدہ اخذ کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلا فائدہ تقوی اختیار کرتا ہے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پورے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ اس بندے کے پچھلی زندگی کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، فرمایا روزہ اللہ کی عذاب سے ڈھال بن جائے گا قیامت کے دن۔ قبر کے اندر انسان قبر کے اندر جائے گا، رمضان کے روزے آ جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا تھا، تیری رضا کی خاطر اس سے عذاب قبر کو دور کر دیا جائے۔ قیامت کے دن عذاب قبر سے، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے ڈھال کا ذریعہ رمضان کے روزے بنیں گے۔ تیسرا فائدہ، آئیے نا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فتنۃ الرجل من نخل ومالہ، فرمایا آدمی کی آزمائش بچوں سے اور مال سے ہوتی ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ اسے کئی آزمائشوں سے بچا لیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، صحیح معنوں کے اندر اخلاص کے ساتھ روزے رکھنا ہے، نیت کے اندر یہ ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اس بندے کی نیت کے اندر اخلاص موجود ہے، نہ ریاکاری موجود ہے، نہ لوگوں
کو دکھاوا موجود ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اللہ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ روزے دار سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی چاقت کرتے ہیں, کتنی الفت روزے دار سے. آئیے نا, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک. فرمایا روزے دار جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, جس بدبو سے اس کے والدین نفرت کر رہے ہیں, اس بدبو سے اس کی بیوی بچے نفرت کر رہے ہیں, اس بدبو سے محلے دار نفرت کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کہتے ہیں اس بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا, اس بندے نے میری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے, فرمایا اس بندے کی منہ کی بو اللہ کو آسمانوں پہ اتنی پیاری لگتی ہے, اتنی پیاری لگتی ہے. فرمایا قیامت کے دن اس بندے کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. اتنا اللہ کے خواہ روزے دار کا مقام ہے, اتنا فائدہ ہے. روزے دار کو اللہ اتنی عزتوں سے نوازتا ہے, اتنی برکتوں سے نوازتا ہے. آئیے نا, اللہ روزے دار کو کتنا اجر دیتا ہے, کتنا اجر ملتا ہے, کتنی اجر اور ثواب سے اللہ رب العزت اس کو مالا مال فرماتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم, حدیث کے الفاظ ہے کل عمل ابن آدم الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. فرمایا ابن آدم روزہ میرے رب کے لیے رکھتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. یہ بنی آدم روزہ رکھ رہا ہے اور اس کی جزا بھی میں اللہ کل قیامت کو دوں گا. فرشتوں کو اجر لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کتنا کو اجر اللہ دیں گے اس بندے کو, کتنا کو ثواب دیں گے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر عمل کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, ثواب نوٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ پڑھا 10 نیکیاں نامہ اعمال میں نوٹ ہو گئی ہیں, نماز پڑھی اتنی نیکیاں نوٹ ہو گئی ہیں. فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ آسمان سے فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں, اب میرے فرشتوں روزے کا اجر آپ نے نہیں لکھنا, کل قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر و ثواب خود عطا کر دوں گا. اللہ اکبر, کتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے. آج ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں, پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہیں ہو رہا, اللہ کو راضی نہیں کر رہے. آج رمضان المبارک کا یہ بابرکت پرسعادت مہینہ آیا ہے, کیا ہم اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھا رہے. آئیے نا 7ویں نمبر پہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ دعا رد کرتے نہیں ہیں. 3 بندوں کی اللہ دعا نہیں رد کرتے. پہلے نمبر پہ فرمایا الامام العادل والصیام ودعوت المظلوم. پہلا بندہ وہ ہے جو نیک حکمران ہے, نیک بادشاہ ہے, انصاف کرنے والا بادشاہ ہے, ترازو کو قائم کرنے والا بادشاہ ہے, ظلم و زیادتی نہیں کرتا. اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ روزے دار
فرما رہے ہیں جب اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے آسمان والا اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، روزے دار کو اللہ نے کتنی فضیلتوں سے برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتے۔ آج میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق ہے، بازاروں کے اندر وہ کی فحاشی پھیلانے کے اندر میرا اور آپ کا ہاتھ نظر آتا ہے، جھوٹ بولنے کے اندر میں اور آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کے اندر میں اور آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے، ہر بندہ ہر چیز کو مہنگا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اسلام کی خاطر اور مسلمانوں ایمان کی خاطر آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ سخاپہ جیسا نظر آ رہا ہے، کہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ سخافیات جیسا نظر آ رہا ہے۔ آئیے نا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے محبوب الاسلام نے کتنی فضیلتوں سے برکتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کے اندر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ محترم بھائیو، آج رمضان المبارک کے کتنے روزے ہو گئے ہیں، میں نے آپ نے کتنے سپارے پڑھے ہیں، اللہ کا کتنا کو قرآن پڑھا ہے، اللہ سے کتنیاں معافیاں مانگی ہیں، اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا ہے، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کتنا کو صحابہ جیسا عمل کیا ہے۔ آنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری کے اندر فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن روزے داروں کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منهم الصائمون يوم القيامة۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس کے اندر سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں روزے دار کے لیے، پر یہ روزے دار کا عالم کیا بنا ہے۔ اگلی حدیث کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کے اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے والا، روزہ رکھ کے چغلیاں کرنے والا، روزہ رکھ کے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارا بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بھوکا پیاسا رہتا ہے، تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ کے غلط کاریوں کے اندر مصروف ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو جھوٹ بھی بولے، گناہ بھی کرے روزے کی حالت کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں صرف تجھے بھوک پیاس تو مل سکتی ہے، روزے کا اجر نہیں مل سکتا۔ محترم بھائیو، روزہ رکھا ہے، اس روزے کی قدر بھی کیا کر، اس روزے سے محبت کیا کر، اس روزے کی حفاظت جیسے میرے محبوب علیہ السلام اور صحابہ نے کی ایسے کی کر۔ یہ نہ ہو روزہ رکھا ہے
پورا رمضان مبارک کے مہینے میں بھوک پیاس بھی برداشت کی ہے، پھر اس کا فائدہ بھی نہ ہو، پھر ہمارے لیے ہلاکت سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں دوستو، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ صحابہ کا عمل اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جب رمضان آتا وہ آخری رمضان سمجھ کے اس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، اس کے اندر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ آئیے نا، کل قیامت کے دن رمضان ادھر ہی پاس نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوۃ بالنہار۔ اللہ کا قرآن اور رمضان کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ کہے گا اللہ دن سارا دن اس نے بھوک پیاس اپنی شہوت کو برداشت کیا ہے، تیری رضا کی خاطر کیا ہے، کوئی مقصد نہیں اس بندے کا تھا۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ قرآن بولے گا اللہ ساری رات جاگتا رہا ہے، کھڑے ہو کے قیام کرتا رہا ہے، تیرے قرآن کی خاطر، تیرے کلام کی خاطر قیام کرنے والا یہ بندہ اللہ تیرے قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ تیرے قرآن سے اس کو اتنی الفت ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ قرآن بھی سفارش کر رہا ہے، رمضان بھی سفارش کر رہا ہے۔ دوستوں آج موقع ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے، اسے ضائع نہ کر، اسے ضائع نہ کر۔ اگر یہ وقت ختم ہو گیا پھر وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں سامنے بیٹھ کے، میر صاحب نور محمد خان صاحب خطبہ جمعۃ المبارک سننے والے، میرے والد گرامی اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے والے، آج نظر نہیں آ رہے، ایک دن ہوگا ہم نے بھی نظر نہیں آنا، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر جا، اس سے پہلے پہلے معافیاں مانگ لے، اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا بندے میں نے تجھے سوچنے سمجھنے والا دماغ عطا کیا، بولنے والی زبان عطا کی تھی، چلنے والے قدم دیے تھے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا تھا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا تھا، کیا تو اپنے رب کو راضی کر سکا ہے کہ نہیں کر سکا؟ پر میرے تیرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں اتنا پیدا کر جیسے صحابہ نے پیدا کیا ہے۔ رات کو اٹھ کے دعائیں کیا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کیا کر۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، آقا علیہ السلام ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا آقا اس سے پہلے ایسا کبھی عمل نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، آج سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور آ کے فرمایا وہ بدبخت بندہ وہ ہے آپ کی امت کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ اپنی گناہوں کو معاف اللہ سے نہ کروا سکے۔ آپ کی امت کا بدبخت بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں نہیں مانگ سکا، اللہ کی جو حدوں کو پامال کیا ہے وہ زیادتیوں کی معافیاں نہیں مانگ سکا۔ فرمایا آپ کی امت کا بدبخت بندہ وہ ہے۔ محترم بھائیو، جس طرح نماز فحاشی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے روکنے کا درس دیتی ہے۔ اگر نماز صحیح معنی میں پڑھے گا فحاشی سے رک جائے گا، اگر روزہ صحیح معنی میں رکھے گا پھر اللہ کا ڈر پھر پیدا ہوگا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں صاحب نمازہ پڑھتے ہیں لیکن وہ فحاشی بھی کر رہے ہیں۔ بھئی وہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر صحیح معنوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہی نہیں ہے۔ تو خشوع خضوع سے نماز پڑھ، جس طرح پڑھنے کا حق ہے، فحاشی عریانی سے بھی دور ہو جائے گا۔ صحیح معنوں
میں روزہ رکھ جیسے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس کے اندر جھوٹ لغویات کو چھوڑ کے روزہ رکھ۔ اللہ جانتا ہے تیرے دل میں تقوی بھی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا۔ آئیے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ ذہن میں خیالات آئیں گے، ان خیالات سے پہلے پہلے ہم نے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اکثریت لوگ ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اپنے فارغ وقت کے اندر اللہ سے ملاقات نہیں کرتے، دوسرا صحت کے اندر اللہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ جب فارغ وقت ہوتا ہے دنیا کی عیش و عشرت میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، فارغ وقت دیکھا سیر و تفریح کے لیے نکل گئے ہیں، اللہ سے رابطہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کے اندر اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے، اس صحت کے اندر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم نہیں کرتے۔ جب بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ نانا دوست آسمان سے آواز آتی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے مومن کس کو کہا ہے، مسلمان کس کو کہا ہے؟ فرمایا وہ رات کو سوتے ہیں، کروٹیں بدلتے بھی انہیں اللہ یاد ہوتا ہے۔ جب وہ کروٹیں چینج کر رہی ہیں ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ رات کے آخری پیر اپنے اللہ کے سامنے مصلی پہ گزارتے ہیں، دنیا اور ٹیلی ویژن اور موبائل پہ نہیں گزارتے۔ آج کے نوجوان کی راتیں موبائل پہ گزرے، آج کے نوجوان کی راتیں چرستے اور چونک کے اندر گزرتی ہے، پر اللہ کہتے ہیں تتجافى جنوبكم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ عزیز بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ المبارک سننے کے بعد آج ہم نے 5 سے 4 چیزوں کے اوپر اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے، تیار کر کے جانا ہے۔ پہلے نمبر پہ رمضان کے روزے آئے ہیں، ان رمضان کے اندر زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کے اندر زبان سے لغو کام نہیں کرنے، فحاشی والی باتیں نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، کم از کم میرا اور آپ کا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے، کم از کم ایک قرآن پڑھ تو صحیح نا۔ میں صحیح بخاری کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 3 سے 4 قرآن مجید پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سنا رہے ہیں، ایک مرتبہ سن رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا۔ اور عزیز بھائیو، آج وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کر، اس وقت کو ضائع نہ کر، اس وقت کو ضائع نہ کر۔ ایک دن آئے گا قبر کے اندر تو نے چلے جانا ہے، قبر کے اندر فرشتوں نے سوال کرنا ہے من رب کا، تیری زبان پہ ہوگا ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ جانا ہے نہ پہچانا ہے، نہ اللہ کا تعارف کر سکے۔ لا دریت ولا تلیت، تیری زبان پہ لفظ ہوگا، پھر گرج پڑیں گے، تھوڑے پڑیں گے فرشتوں سے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا، اس سے پہلے آسمان سے آواز آتی ہے وَنَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّي، اللہ کہتا ہے جو جوان اپنی جوانی کے اندر عبادت
عزت کر رہا ہے۔ جو جوان اپنی جوانی کے اندر کاروبار کی مصروفیت رکھ سکتا تھا، بزنس بڑھا سکتا تھا، پر یہ جوان اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ جوان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ رہا ہے۔ آسمان والا کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندے کی زبان پہ، ہر پیغمبر کی زبان پہ ربی نفسی کی لفظ ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا۔ اس سخت دن کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ اس جوان کو نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا اجر اور جزا کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ہر پیغمبر ولی کی زبان پہ ربی نفسی کے لفظ ہوں گے، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ آسمان والا کہتا ہے یہ جوان نے اپنی راتوں کو ضائع نہیں کیا، اس جوان نے اپنے شب و روز ضائع نہیں کیے، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کے بعد اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ پہلا نمبر پہ ہم نے اپنی زبان ٹھیک کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے جتنا پڑھ سکے، تیسرے نمبر پہ ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی اور روٹین ٹھیک کرنی ہے، 5 وقت کا نمازی بننا ہے رمضان کے مہینے میں۔ چوتھے نمبر پہ رات کے قیام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ 2 رکعتیں کم از کم سحری سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ قبولیت کے اوقات میں سے اہم ترین وقت وہ ہے، ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، گناہوں کے انبار ہیں، غلطیاں کر کر کے دل و دماغ سیاہ ہو چکے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس وقت معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کا قرب ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، معافیاں مانگنی ہے۔ جو پریشان ہے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی ہے، جو بے اولاد ہے اپنی اولاد کو اللہ سے مانگنا ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، دیگر پریشانیاں تیرے پاس آ گئی ہیں، 2 رکعتیں نماز پڑھ۔ اس وقت تو پیکج لگے ہوئے ہیں، سیل اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ بندوں معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ہر روز جہنم سے آزادی کے لیے اللہ اپنے بندوں کو آزاد کر رہا ہے، اس وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فائدہ حاصل کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ اگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، ہم سے بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح ایمانوں کے اندر ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نیکیاں کرنے کی، عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔